بہت بہت شکریہ. جیتے رہو نوجوانوں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے. بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی ادب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے. ان 3 دنوں میں کتنے لوگ آئے، کتنے بچے آئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پچھلے 3 دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوٹل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں. 1880 میں تعمیر ہوا تھا. میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوٹل کی پہلی ملازمہ ہوں گی. میں نے پوچھا کہاں کی ہو، تو کہنے لگی گجرات. میں نے کہا مسلم لیگ کاف کی طرف ہو؟ بولی مسلم لیگوں نے قاعدے کی ایسی تیسی کر دی ہے، صرف کاف گاف بچ گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں. پڑھی لکھی ہو؟ میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی. یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے. بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں. بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا، یہ پھول کس نے دیے ہیں، یہی رہنے دیں. یہ کہہ کے چلی گئی. لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار. نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے. صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے. حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا. پاکستان لٹریچر فیسٹیول. کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جھنجھونا. 15 برسوں سے کراچی میں ادبی کانفرنس کروا رہے ہیں. اس سال 3 دنوں میں تقریباً 60,000 لوگ اس کانفرنس میں آئے. لاہور میں بھی یہی حال رہا. ان 3 دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا. آنکھوں میں چمک، پیشانی پر روشنی، چہرے درخشاں، ہاتھوں میں سیل فون، مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی. ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اس کانفرنس میں ادب پر بات ہو رہی ہے. ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی. کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے. مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے. حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے. 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں.
4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वजीर आजम से लेकर सारे वजीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई, डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। 75 बरसों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो खुद को जिम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहां गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फर्ज है।